اور بہت سارے گھروں کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک گھر کے اندر 10 افراد ہیں تو ان میں سے 4 سے 5 لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہر سال ان کا نظام یہ ہوتا ہے کہ اس سال کسی کے نام سے، پھر آئندہ سال کسی کے نام سے، پھر آئندہ سال مثال کے طور پر اس سال والدہ کے نام سے، آئندہ سال والد صاحب کے نام سے، پھر اس کے بعد کا جو سال آنے والا ہے وہ خود کے نام سے۔ حالانکہ سب پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ایک قربانی ادا کرنے سے سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ غلط تصور ہے، یہ غلط خیال ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر 10 افراد یا 5 افراد رہتے ہوں، ان میں سے جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے ہر ایک کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے۔ گھر میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی کے پاس اتنا سونا اور چاندی ہے جس پر قربانی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس پر قربانی بھی واجب ہوگی۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کے پاس بھی اتنا مال ہے، مثال کے طور پر اس نے کوئی پراپرٹی خرید کر رکھی ہے ڈیولپ کے لیے، کوئی پلاٹ خرید کے رکھی ہے، زکوٰۃ تو آئے گی۔ تو شوہر پر بھی زکوٰۃ ہے، بیوی پر بھی زکوٰۃ ہے، لیکن ہر سال کس طرح کر رہے ہیں کہ ایک سال بیوی کی طرف سے، ایک سال شوہر کی طرف سے، بالکل دوسرے کی طرف سے قربانی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ جس کی طرف سے جس سال قربانی دی گئی ہے اس کی طرف سے تو قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن اس کے سر پر اس کا ذمہ باقی رہے گا، جس پر قربانی واجب تھی اس نے قربانی نہیں کی۔ تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی قربانیاں کہ گھر کے اندر 5 لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہر سال صرف ایک قربانی کر رہے ہیں تو بقیہ لوگوں کی قربانی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بالکل پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کسی سال دے رہے ہیں، کسی سال نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ یہ سارے وہ اسباب ہیں، یہ سارے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے انسان کا ایمان مضبوط نہیں بنے گا، انسان کا ایمان کمزور بنے گا۔ میں نے ابھی کہا ہے کہ آخرت کی مارکیٹ کے اندر ایمان، مضبوط ایمان اللہ تعالیٰ کو چاہیے، کمزور ایمان اور پھٹا ہوا ایمان نہیں چاہیے۔ جس طرح دنیا کی مارکیٹ، دنیا کے دکانوں کے اندر پھٹی ہوئی نوٹیں نہیں چلتی، اسی طرح قیامت کے دن بھی آخرت کی مارکیٹ میں بھی پھٹا ہوا ایمان اور کمزور ایمان نہیں چلے گا۔ اسی طرح کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح کبھی زکوٰۃ دی، کبھی نہیں دی، اور حج فرض تھا لیکن نہیں کیا، ٹال مٹول کرتا رہا، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو اسی لیے اس سال اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو اسے پختہ ارادہ کرنا ہے کہ قربانی تو کرنا ہی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے۔ گھر میں اگر 3 افراد ہیں، سب پر قربانی واجب ہے تو سب کی طرف سے حصہ لگانا ضروری ہے۔ اگر اتنی حیثیت ہے کہ ہر ایک اپنے طرف سے بکرا قربانی میں دے سکتا ہے تو قربانی میں بکرا دیں، اگر اتنی حیثیت نہیں ہے، حصہ ڈال سکتے ہیں تو گائے کے اندر آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، لیکن قربانی معاف نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے میں نے ابھی جیسا کہا ہے کہ آخرت کی مارکیٹ میں ایمان کی قیمت ایمان کی مضبوط قیمت چلے گی، تو اسی لیے آپ ہر اعتبار سے مضبوط ہونا پڑے گا۔ نمازوں کے اعتبار سے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جس طرح اگر یہاں کی دکان میں پھٹی ہوئی نوٹ نہیں چلتی نا تو گھر میں لا کر اس کو چکٹ ٹیپ چپکا دیتے ہیں، محنت تو لگتی ہے نا، پیسے سے چکٹ ٹیپ خریدا اور پھر اس کو لا کر چپکایا، محنت تو لگی تب جا کر وہ چلی نا۔ تو اسی طرح ایمان پر بھی ایسے ہی محنت کرنا پڑے گا، کچھ نہ کچھ قربانی تو دینی ہی پڑے گی، تب جا کر یہ ایمان مضبوط ہوگا، تب جا کر اس دل کے اندر اللہ کا خوف آئے گا، تو یہ ایمان مقبول ہوگا، تو تب جا کر آخرت کی مارکیٹ کے اندر یہ قیمت کے طور پر قیمتی ہوگا اور اللہ کے دربار میں چل جائے گا۔